اللہ فرماتا ہے عقل والوں کے لیے قرآن ہے، سوچنے والوں کے لیے قرآن ہے، سمجھنے والوں کے لیے قرآن ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، بہت کم وقت ہے لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، قرآن ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، قرآن ہمارا کتنا وفادار ہے۔ اے دنیا کی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے والوں، میں آپ کو دنیا کی کتاب پڑھنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، اپنی دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں وہ قرآن جو تمہارا ساتھ دنیا میں بھی دیتا ہے، وہ قرآن جو تمہارا ساتھ آخرت میں بھی دیتا ہے، کبھی اس کو مت بھول جانا، کبھی اس کو مت چھوڑ دینا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کا چھونا بھی ثواب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کا چومنا بھی ثواب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو سینے سے لگا لینا بھی ثواب ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، میں نے آپ کو بتایا یہ قرآن آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، یہ قرآن آپ کو آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ آپ کہو گے دنیا میں کیا فائدہ دیتا ہے؟ اس کو پڑھو گے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، اس کو پڑھو گے آپ کا کاروبار اچھا ہو جائے گا، اس کو پڑھو گے آپ کے گھر میں برکت آ جائے گی، اس کو پڑھو گے لڑائی جھگڑے ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کو پڑھو گے دل میں سکون آ جائے گا، اس کو پڑھو گے دل میں اطمینان آ جائے گا۔ یہ دنیا کا فائدہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب آپ کہو گے ہاشم رضا آخرت میں کیا فائدہ دیتا ہے قرآن، وہ بھی ذرا بتا دو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، میں کوئی آپ کو یوں ہی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ قرآن پڑھتا تھا، جو بندہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھتا تھا، جو شام و صبح قرآن پڑھتا تھا، جو خالی وقت میں یوں ہی نہیں بیٹھتا تھا بلکہ اللہ کے پاک مقدس کلام کی تلاوت کرتا تھا، جو شام میں تلاوت کرتا تھا، جو صبح میں تلاوت کرتا تھا، جب وہ بندہ انتقال کرتا ہے، جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو قرآن اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، بڑے غور سے سننا اور آج سے قرآن کو اپنا دوست بنا لینا، آج سے اپنا ساتھی قرآن کو بنا لینا۔ مسلمانوں، قرآن وہ چیز ہے جو آپ کے گھر سے بے برکتی کو دور کر دیتا ہے، قرآن وہ چیز ہے جو آپ کے دلوں سے بے چینی کو دور کر دیتا ہے، قرآن اس چیز کا نام ہے جو آپ کے گھر میں سکون لا دیتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو قرآن اس کو کیا فائدہ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اور اس بندے کو جب غسل دے دیا جاتا ہے، غسل دینے کے بعد جب اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے تو کفن پہنانے کے بعد قرآن چھپ کر، قرآن نظروں سے چھپ کر اس بندے کے جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا دنیا میں، اس کے سینے میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا نا، جب اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں جا کر چھپ جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے۔ جنازہ لے کر ہم چلتے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، قرآن وہاں ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جنازہ کو اٹھا کر ہم قبرستان لے کر جاتے ہیں، قرآن اس بندے کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جنازے کو اٹھا کر ہم قبر کے اندر ڈالتے ہیں، قرآن اپنے ساتھی کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ ہم قبر کو ڈھک دیتے ہیں، ہم مٹی دے کر چلے آتے ہیں۔ جیسے ہی ہم 40 قدم آگے بڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ سوال کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں، جن فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے۔ اب وہ فرشتے جیسے ہی آتے ہیں، قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی اس مردے کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا وہ کتنے خطرناک ہیں، ان کے بال بڑے بڑے ہیں، ان کے دانت اتنے بڑے ہیں کہ اپنے دانت سے وہ زمین کو چیر کر آتے ہیں، ان کی شکل ڈراؤنی ہوتی ہے، اگر ایک بندہ دیکھے تو ڈر جائے، لیکن جیسے ہی وہ بندے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن انسانی شکل میں آتا ہے اور منکر نکیر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے خبردار میرے ساتھی کو ہاتھ مت لگانا، خبردار میرے ساتھی کو ابھی سونے سے مت اٹھانا، ابھی یہ آرام کر رہا ہے، ابھی یہ فوراً سویا ہے، اس کے نیند میں خلل مت ڈالنا، اس کو پریشان مت کرنا۔ منکر نکیر کہیں گے اے قرآن بتا صحیح پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ نے مجھے اس کام پہ نافذ کیا ہے، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے رکھا ہے کہ میں بندوں سے سوال کروں۔ اے قرآن تو روک رہا ہے، بتا تو صحیح میں کیا کروں؟ میرا کام بندے سے سوال کرنا ہے، تو کہتا ہے میرے ساتھی کو مت جگانا، تو کہتا ہے میرے ساتھی کو مت پریشان کرنا۔ بڑے غور سے سننا مسلمانوں، قرآن کی تلاوت کی اہمیت میں بتا رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے کا فائدہ میں بتا رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ ایک ہی آیت صحیح ضرور پڑھ لیا کرو، ایک ہی رکوع صحیح ضرور پڑھ لیا کرو، یہی ایک آیت آپ کو قبر میں کام آ جائے گی، یہی
یہی ایک سورہ آپ کو قبر میں بچا لے گی مسلمانوں، دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ بڑے غور سے سننا، جب منکر نکیر کہتے ہیں اے قرآن بتا تو صحیح پھر اس بندے کے ساتھ کیا کیا جائے، قرآن کہتا ہے تم کچھ دیر کے لیے یہاں رکو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، میں اپنے رب سے ملتا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، میں جس کا کلام ہوں، میں جس کی مقدس کتاب ہوں، میں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ قرآن فرشتوں کو کہتا ہے ابھی میرے ساتھی کو مت جگانا، ابھی میرے پڑھنے والے کو مت جگانا، ابھی میں فوراً آتا ہوں، اس کے بعد جو میں کہوں گا وہ کروں گا۔ فرشتے کہتے ٹھیک ہے، تو رب سے باتیں کر لے، تو رب سے کلام کر لے۔ قرآن رب کے پاس پہنچتا ہے، حاضری پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے پاک پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے اللہ بتا، اے میرے اللہ ایک بندہ آیا ہے جو دنیا میں تیرے پاک کلام کی تلاوت کرتا تھا، جو میری تلاوت کرتا تھا، آج منکر نکیر اس کو ستانا چاہتے ہیں۔ اے پاک پروردگار میرے اس بندے کو جو تیرے پاک کلام کی تلاوت کرتا تھا اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کے مطابق مسکرائے گا اور قرآن سے کہے گا جا جا میں اس بندے کو تیری تلاوت کرنے کی وجہ سے، مقدس کلام کے تلاوت کرنے کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو آپ کے ساتھ دنیا میں بھی رہا، آپ کے گھر کی بے چینی کو دور کر دیا، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمارا قرآن طاق پہ رکھا رہتا ہے، ہم ہر چیز کو پڑھ لیتے ہیں، اخبار ہم ہر صبح پڑھ لیتے ہیں، نیوز ہم ہر دن دیکھتے ہیں، لیکن وہ قرآن جو قبر میں ہمیں دردناک عذاب سے بچائے گا ہم 5 منٹ کی بھی اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس سے یہ پیغام لے کر جانا، 5 منٹ صحیح لیکن قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنا۔ وقت بہت کم ہے، آگے میں کچھ باتیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہی قرآن قیامت کے میدان میں بھی پہنچ جائے گا۔ یہاں بندے کو اس نے قبر میں بچا لیا ہے، اب جب میدان قیامت کی بات آئے گی وہاں بھی آپ کا یہ قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے جو بندہ رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہاں پہ وہ سورہ پہنچ جائے گی، رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی۔ یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ریلیٹڈ ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخرت کے میدان میں بھی آپ کا ساتھ قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا ہے، بلکہ پاک پروردگار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا اے مالک بتا تو صحیح جو انسان تیرے پاک کلام کو پڑھتا ہو اے مالک کیا اس کے چہرے کو جلا دیا جائے گا؟ اے مالک بتا تو صحیح جس کے سینے میں تیرا پاک کلام ہو کیا اس کے بدن کو جہنم میں جلا دیا جائے گا؟ کیا اس کے سینے کو جہنم میں جلایا جائے گا؟ پروردگار کہے گا اے قرآن تو کیا بات کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ وہ قرآن پھر اپنے پڑھنے والے کو سامنے پیش کرے گا اور کہے گا دیکھ تیرے فرشتے اس کو کھینچ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں لیکن میں اس کے ساتھ ہوں مولا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اللہ کہے گا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے، وہ تو سب جانتا ہے، لیکن سورہ ملک کی کیفیت رب دیکھنا چاہتا ہے۔ پھر سورہ ملک کہنے لگے گی اے پاک پروردگار عالم اگر تیرا یہ فیصلہ ہے کہ میرے پڑھنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو پھر پاک پروردگار عالم ایسا کر کہ مجھے قرآن سے نکال دے، مجھے قرآن میں نہیں رہنا ہے۔ رب اپنے شان کے مطابق مسکرائے گا اور کہے گا میں تجھے قرآن سے نہیں نکالتا ہوں، جا تیرے پڑھنے والے کو میں نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔